کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کے اہلکار بھی ہیں، میں بھی ہوں، سرکاری افسران بھی ہیں، تقریباً 13 ہمارے خاندان کو ملوث کیا گیا، دوستوں کو ملوث کیا گیا، اور 13 اس میں افراد پر الزام لگایا گیا۔ اس کی حقیقت اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے بڑی واضح کر دی ہے۔ اگر نیب کے افسران، نیب کے چیئرمین قانون جانتے ہوں تو جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ بیل پر آئی ہے اس کو اگر پڑھ لیں تو اس کیس کی حقیقت ان پر عیاں ہو جائے گی۔ یہ حقیقت پورے پاکستان پر تو عیاں ہو چکی ہے، لیکن ان احتساب کے دعوے داروں پر عیاں نہیں ہے، کیونکہ یہ مجبور لوگ ہیں، یہ دباؤ میں ہیں۔ حکومت کو آج 3 سال ہو گئے، ایک معاملہ بھی کرپشن کا نہیں ملا اس حکومت کو نواز شریف صاحب کے 5 سال کا۔ ہمارا کھلا چیلنج ہے، آپ کو 5 سال کی حکومت میں کوئی کرپشن سکینڈل ملے، ہم ذمہ دار ہیں، اور ٹی وی کیمرے لگا کر ان کی تفتیش بھی کی جائے اور یہ کیس بھی چلائے جائیں۔ لیکن یہ جو حد تک کا طریقہ ہے کہ روز 3 5 وزراء اکٹھے ہو کر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، یہ اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟ ان وزراء کا کیا تعلق ہے نیب کے ساتھ؟ وزیر پریس کانفرنس کرتے ہیں، حقیقت وہی پتہ چل جاتی ہے کہ نیب کو آج کون چلا رہا ہے، نیب کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ آج انصاف کے نظام کے حقائق ہیں۔ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی مالی فائدے کا الزام تک نہیں ہے، الزام تک نہیں ہے کہ کوئی مالی فائدہ اٹھایا گیا ہے، کوئی کرپشن کی گئی ہے، تو پھر کیس ہے کیا؟ اور آج ایسے کیسوں میں جہاں پر سرکاری افسران کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی سرکاری افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج حکومت کے وزراء اور سیکرٹری خود کہہ رہے کہ جب تک یہ نیب کا نظام رہے گا ہم کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ سینکڑوں ارب کا ملک کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن نیب اور نیب کو چلانے والے آج بضد ہیں کہ ہم نے احتساب کا عمل کرنا ہے۔ احتساب آپ نے کرنا ہے تو ذرا پتہ کریں کہ چینی میں یہ 700 ارب کیسے کھایا گیا ہے، اور آج بدستور کھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہے پتہ کریں کہ گندم میں کیا ہوا، پتہ کریں یہ جو تیل لیا گیا ہے، ڈیزل پہ بجلی بنائی گئی ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ جو پیٹرولیم کی پرائسز کا سکینڈل تھا یہ کیا تھا؟ یہ رنگ روڈ کا سکینڈل کیا ہے؟ ہر ہفتے ایک نیا سکینڈل حکومت کا سامنے آتا ہے، لیکن نیب خاموش ہے، کیونکہ نیب کا کام صرف اپوزیشن کو دبانا ہے، اپوزیشن کو توڑنا ہے، اپوزیشن کی زبان بند کرنی ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ معاملے نہیں چلتے۔ لیکن بدقسمتی سے تاریخ نہ عمران خان نے کبھی پڑھی ہے، نہ اس کے کرائے کے وزراء نے پڑھی ہے، اور نہ ہی چیئرمین نیب نے پڑھی ہے۔ اس لیے ہم نے اس خرابی کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے، ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ایک دن آپ کی گریبان پر بھی ہاتھ ڈالیں گے۔ جناب آپ سے ریلیٹڈ سوال بنتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل نے چیئرمین نیب کی اخلاقیات پر مبنی 2 سال پہلے والی کیس کی ہیئرنگ شروع کی، کچھ کیا سمجھتے ہیں آپ جج کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ بھی ایک نظام میں خرابی ہے کہ 2 سال پرانا معاملہ ہو آج اٹھایا جائے۔ ہم نے اسے بھی کہا تھا ہمارا سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر چیئرمین نیب پہ کوئی کیس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نیب کے ادارے کو سیاست کرنے کے لیے استعمال ہونے دیا ہے۔ یہ کیس بنے ہوئے ہیں، ان کیس احسن اقبال صاحب کا کیس ہے، خواجہ آصف صاحب کا کیس ہے، شہباز شریف صاحب کا کیس ہے، میرا کیس ہے، اور بہت سے کیس ہیں۔
ان کے اندر ہائی کورٹس کی ججمنٹ ذرا پڑھ لیں، ان کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹس پڑھ لیں. اگر ان کو قانون آتا ہو بات بڑی عیاں ہے. آج نیب جو ہے وہ جرم کو چھپانے کا ادارہ ہے، حکومت کے اسکینڈلوں کو چھپانے کا ادارہ ہے، مجرمان کو بچانے کا ادارہ ہے. اس کو صرف یہ مذہقہ خیز جو کیس بنائے گئے ہیں جو 3 سال سے چل رہے ہیں، اپوزیشن کے خلاف وہی نظر آتے ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا. جی ابھائی صاحب، چیئرمین نیب صاحب کی مزید ملازمت پوری ہو رہی ہے اور یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، تو کیا موقف ہے اس پہ آپ کا؟ ایکسٹینشن کی قانون میں گنجائش نہیں ہے، اور اگر ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی وہیں سے حکومت کی نیت ظاہر ہو جائے گی کہ آپ پارلیمانی نظام کو، جس میں کوئی ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں ہے قانون کے اندر، جس میں لیڈر آف اپوزیشن لیڈر آف ہاؤس مل کر کنسنسس سے چیئرمین نیب کی تعینات کرتے ہیں، اس چیئرمین نیب کی کارکردگی بتاتی ہے کہ یہ ناکام چیئرمین ہے. لیکن یہ حکومت کے تابع ہے، حکومت کے کہنے پر کیس بناتا ہے. وزراء کھل کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اور چیئرمین نیب آج تک ان کی بات کی نفی نہیں کر سکا. مجھے چیئرمین نیب بتائے نا کون سے وزیر کو اختیار ہے نیب کے کیسز کے بارے میں دعویٰ کرنے کا کہ یہ ہمارا بنایا ہوا کام ہے، یہ ہم نے کیا ہے. تو یہی سے بدنیتی ہے، یہ اس کو معاملے کو ایسے شخص کو ایکسٹینشن دینا. اور میں بارہا اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں کہ یہ چیئرمین نیب ہمارے ہی زمانے میں لگا تھا، لیکن اس کی کارکردگی نے ظاہر کیا ہے کہ جو نقصان پاکستان نے اس شخص نے کیا ہے شاید ہی کسی ایک آدمی نے کیا ہو. بھائی صاحب یہ بتائیں کہ کشمیر کے الیکشن میں چند روز رہ گئے ہیں، حکومتی گزرے ہیں، تو نوٹوں کی گتیاں لے کے کشمیر پہنچے ہوئے ہیں، نوٹ بانٹ رہے ہیں، تو یہ آپ سمجھتے نہیں کہ معاملات کی کیا ہو رہے ہیں؟ کشمیر عوام کیا سوچے کہ کشمیر خاص کے اوپر کیا کیا جائے؟ نوٹوں سے جو جمہوریت آتی ہے، جو آئین کی نفی کر کے جمہوریت آتی ہے، جو اخلاقی قدروں کی نفی کر کے آتی ہے، جو پارلیمان کی تضییق اس سے ہوتی ہے، جو ملک کا حال ہوتا ہے وہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر ایک غیر نمائندہ حکومت نے پورے ملک کو تباہی کے دانے پر کھڑا کر دیا ہے. اگر یہی کام جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے، جہاں پر جی بی کی طرح جس جماعت کا وجود نہیں ہے اس کے امیدواروں کو آگے کر کے ان کو کامیاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کشمیر کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کل ہم کشمیر کاز پر کیا بات کریں گے کسی کے سامنے جب لوگ ہم پر سیدھا الزام لگائیں گے کہ آپ کو کشمیر کی 45 سیٹوں پر بھی آپ اکتفا نہیں کر سکے، وہاں پر بھی انصاف نہیں ہوا، وہاں بھی الیکشن شفاف نہیں ہوا، وہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو کیا کہیں گے جو چیف الیکشن کمشنر پرائم منسٹر صاحب کو بھی خط لکھا ہے چیزوں کا نوٹس لیں، تو سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نوٹس لیں گے یا انہیں اور بڑھا دیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب کو کسی نوٹس کی پرواہ نہیں ہے. یہ ملک کا پہلا وزیر اعظم ہے کہ کوئی اخلاقی قدروں کی پرواہ نہیں ہے، پارلیمانی قدروں کی پرواہ نہیں ہے، قانون کی پرواہ نہیں ہے. جو نوٹس اس شخص کو بھیجا جاتا ہے جس کو قانون کی پرواہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ ایک کمیشن بن جائے گا، جب تک معاملہ ختم ہو جائے گا کمیشن اپنا کام کرتا رہے گا. آج تک جو معاملے ملک میں ہوئے ہیں کمیشن بنے ہیں، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ آج تک پتہ چلا ہے کہ ذمہ داری کس کی تھی. تو یہ بھی معاملہ اسی کے سپرد ہو جائے گا. جس وزیر اعظم کے اپنے وزراء جا کر وہاں پر پیسے بانٹتے ہوں اس کو کمیشن کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابھائی صاحب، کشمیر الیکشن کے لیے آپ کی امید ہے کہ آپ کی جماعت اکثریتی سیٹیں نکال کر حکومت بنا سکتی ہے؟ جی بالکل، ہمیں پوری امید ہے. ہماری کارکردگی عوام کے سامنے ہے، کشمیر کاز کے لیے ہماری کنٹریبیوشن عوام کے سامنے ہے. اور آپ جلسے دیکھ لیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، کوئی جماعت اس کے قریب بھی نہیں آتی.